دوسری گزارش ہے کہ جن دوستوں کے پاس کپڑا موجود ہے وہ ننگے سر نہ بیٹھیں، اپنے سر پر کپڑا لے کے اپنے سر کو ڈھانپ کر بیٹھیں۔ یہ ادب کی پاکیزہ نورانی روحانی محفل ہے، جتنا ادب سے بیٹھیں گے اللہ کریم اتنا ہی فیض عطا فرمائے گا۔ گرمی بڑی ہے، پسینہ آیا عزیزان گرامی، آج کی یہ تقریب سعید جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عنوان سے نکات پذیر ہے، اور ساتھ ہی بھائی ناصر کے والد گرامی کا سالانہ ختم بھی ہے، جس میں بندہ نچیز اور آپ حضرات شریک ہیں۔ اس نقطۂ نظر سے کہ آقا کریم کے ذکر کی محفل میں جو شرکت ہے یہ ہمارے لیے ذریعہ نجات اور ذریعہ بخشش بنتی ہے، کیونکہ آپ کی یاد میں جو محفل منعقد ہوتی ہے اس میں آنے والا کوئی بھی شخص خالی نہیں لوٹتا۔ یہ میں نے ترجمہ عرض کر دیا ہے، حدیث پاک صحیح بخاری میں موجود ہے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے، ہم الجلساء لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ وہ جلسہ ہے کہ جس میں آنے والا کبھی خالی نہیں جاتا، کچھ نہ کچھ لے کے جاتا ہے۔ اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم لینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم کس طریقے سے بیٹھتے ہیں؟ چھوٹے بیٹے یا بچوں کو بیٹھا، چھوٹے بیٹے بیٹھ جاؤ یا باہر چلے جاؤ، ایک آدمی ان کو یا تو باہر بھیج دے یا بیٹھا۔ یہ اب ہماری مرضی ہے کہ ہم اس محفل میں کس طریقے سے بیٹھتے ہیں، توجہ کدھر ہوتی ہے، خیالات کدھر ہوتے ہیں، کہ یہاں بیٹھ کے بھی ہم موبائل پہ باتیں کریں گے اور ہمارا خیال ادھر ہوگا، یا ہمارا خیال قرآن و سنت کی طرف ہوگا۔ یہ اب ہماری اپنی ثواب دید ہے، ہم کس قسم کا فیض لینا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، بڑی مشہور سی بات ہے، آپ نے سنی ہوگی، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو ہرن گیا پیارے آدم علیہ السلام کی زیارت کے لیے، تو اللہ نے اس کو کستوری عطا کی۔ دوسرا ہرن گیا تو اس کو کستوری نہ ملی، اس نے ہرن سے پوچھا کہ تو کہاں گیا تھا؟ کہا پیارے آدم کی زیارت کے لیے۔ کہا کیا ملا؟ کہا کستوری لینے۔ کہا میں جاتا ہوں، میں بھی زیارت کروں گا، مجھے بھی کستوری مل جائے گی۔ وہ گیا، زیارت تو ہو گئی لیکن کستوری نہ ملی۔ تو عرض کرتا ہے مولا اس کو تو نے کستوری دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ فرمایا وہ زیارت کی نیت سے آیا تھا، تو کستوری کی نیت سے آیا ہے، اس لیے ذرا تمہاری نیت بدل گئی ہے، تو جب نیت ٹھیک ہو جائے گی تو پھر عمل بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے ملک کا نظام جو خراب ہے یہ بھی نیت کی وجہ سے خراب ہے، نیت ٹھیک ہو جائے تو ہمارا ملک بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ ایک واقعہ میں نے پڑھا تھا، سمجھانے کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بادشاہ تھا، چلتا چلتا کہیں باہر چلا گیا، اگے ایک اناراں دا باغ ہوئے تو ایک بڈھا بابا بیٹھا ہوئے، باغ دا مالک ہے۔ بادشاہ نے اس بابے نو کہا کہ مینوں ترے لگی ہے، پیاس لگی ہے، مینوں اناراں دا جوس کر دے۔ انہیں ایک انار توڑا تے او دا جوس کڈا تے دیتا، تے وہ جوس بڑا میٹھا تے شیریں پیا۔ وہ بڑا حیران ہویا، انہاں کہ اتنا پیارا اتنا اچھا اس دا باغ ہے تے میں اج تک ٹیکس تا لایا ہی کوئی نہیں ہے اس نو، جدو ٹیکس ہی نہیں لایا تے یہ بڑی کمائی کردا ہونا ہے۔ انہیں دوبارہ کہا کہ میری پیاس ختم نہیں ہوئی، ایویں کر ایک گلاس ہور مینوں بنا دے۔ انہیں دو ایک انار توڑا، انار توڑن تو بعد انہیں جوس کڈا تے جدو انہیں پیتا نا، ہن اینوں کوئی نہیں پتا جڑا میرے سامنے کھلوتا ہے بادشاہ ہے، بادشاہ نو نہیں پتا ہے کون ہے۔ انہیں پیتا تے انہیں کہا یار اسے بوٹے نالوں انار توڑا ہی، پہلے انار بڑا میٹھا ہے، جوس بڑا میٹھا ہے، کہ ہن ذرا میٹھا کوئی نہیں ترشے۔ اس اگوں بابے نے، چونکہ بابے جڑے پرانے ہوندے نا بڑے دانات عقل مند ہوندے نے، بزرگ یہ بڑے سمجھدار لوگ ہوندے نے۔ میں اکثر کہتا ہوں نا نوجوانوں کو چاہیے کہ بزرگوں کی سرپرستی میں رہ کے کام کریں، بزرگوں کا دست شفقت ہوگا تو یہ نوجوان بھی کامیاب ہوں گے۔ جو نوجوان بزرگوں کو چھوڑ دیتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ انہیں کہا بابا جی نے پوچھا، انہیں کہا جی باغ وہی ہے، بوٹا وہی ہے، انار اسے دے نال اتارا، ترش کیوں ہے؟ انہیں اگوں فوراً کہا مینوں لگدا ہے بادشاہ دی نیت وچ کوئی فرق پی گیا سی۔ توجہ ہے میری گل تے؟ بادشاہ دی ہن وہ سوچے پیا، اینوں پتہ کوئی نہیں، انہیں جڑی گل کیتی ہے کوئی راز ضرور ہے، تے بادشاہ دی نیت وچ آ گئے بٹے، نتیجہ کی نکلا او جڑا اناراں دا بوٹا ہے وہ سارے دا سارا ترش ہو گیا۔ اج ساڈے جتنے بھی بادشاہ نے انہاں دی نیت کی ہوندی ہے اسی پہلے لٹ لویے باقی ویکھے ٹٹے جائے، وہ نتیجہ کیا نکلدا ہے وہ سارا کچھ ہی الٹ۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں ٹیکس نہیں لوں گا تو اس کا تو باغ بہت بڑا قیمتی ہے، تو اب ٹیکس کو لینے کے چکر میں اس نے کیا نیت کو بدلا، اللہ نے اس وقت اس کا نتیجہ بتا دیا۔
اس لیے بڑی محبت سے عرض کروں گا یہاں بیٹھ کے نیت کو خالصتاً کریں. ہم اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے آئے ہیں. جب اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا کے لیے آئے ہیں, نیت ٹھیک ہوگی تو ہمارا ایک ایک عمل, ایک ایک لفظ, ایک ایک قول, ایک ایک لمحہ, ایک ایک سیکنڈ ہمارا اللہ کی بارگاہ میں بڑا قیمتی ہوگا. اور اگر اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے نہیں ہوگا تو پھر جتنا مرضی بیٹھے رہیں اس کا کوئی اجر کوئی قیمت نہیں ہوگی. اس لیے دعا کریں اللہ میری بھی نیت ٹھیک فرمائے. میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی بھی نیت ٹھیک کرے. جب نیت ٹھیک ہو جاتی ہے پھر عمل بھی ٹھیک ہوتا ہے. اسی لیے میرے اور آپ کے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا, تمام محدثین علیہم الرضوان جب بھی حدیث کی کتاب کا آغاز کرتے ہیں تو یہی کہتے ہیں, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرتها الى دنیا يصيبها او امرأة يتزوجها او كما قال. فرمایا عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اگر کوئی بندہ عورت کی نیت کے لالچ میں ہجرت کرتا ہے اسے عورت اور دنیا تو مل جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا. جو اللہ اور محبوب کی رضا کے لیے ہجرت کرتا ہے اللہ اسے ثواب بھی عطا فرماتا ہے, سب کو چاہتا کر دیا کرتا ہے. اس حدیث پاک کو میں نے عنوان تو نہیں بنانا تھا, آگے ضمن ذرا تھوڑی سی وضاحت کر دوں تو زیادہ تفصیل پوچھ لی ہو تو عزیزہ مفتی امتیاز صاحب بیٹھے اس کی پوری تفصیل پوچھ لینا. اختصار سے بات کرنا چاہتا ہوں. جس وقت صحابہ کرام مکہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر کے جانے لگے نا, ایک بندہ سے اس نے ایک عورت کو دیکھا, اس عورت کا حسن اور جمال دیکھا, اس عورت کا حسن و جمال دیکھا, اس نے کہا میں بھی ہجرت کرتا ہوں لیکن شرط ہے تو میرے نال نکاح کر شادی کر لے, میں بھی ہجرت کر سا. حالانکہ نکاح کرنا بھی کوئی برا نہیں ہے, شادی کرنا بھی بری نہیں ہے, سنت مصطفیٰ ہے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں, آپ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں, تم چلو ہجرت کرو. اس نے ہجرت کی, جا کے اس نے نکاح کیا. حضور کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچا اس بندے نے ہجرت تو کی ہے لیکن آپ کے لیے نہیں عورت کے نکاح کے لیے کی ہے. اس وقت میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا, انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرتها الى دنیا یصیبها اور امرأة یتزوجها کما قال. فرمایا دنیا کے لیے یا عورت کے لیے جو ہجرت کرے گا اس کو تو ثواب نہیں ملے گا, عورت بھی مل جائے گی دنیا بھی مل جائے گی, ثواب نہیں ملے گا. جو اللہ اور اس کے محبوب کی رضا کے لیے ہجرت کرے گا. اب آپ بتائیں اللہ نے آپ کو عقل بھی دیا ہے, شعور بھی دیا ہے, سمجھ بھی دی ہے. اب دونوں بندوں نے باقی صحابہ بھی مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے, راستہ بھی وہی پتھریلا علاقہ, سنگلاخ علاقہ, جو مشقت تکلیف انہوں نے برداشت کی ہے اس نے بھی یہی مشقت برداشت کی ہے. راستہ ایک ہے, منزل ایک ہے, سفر ایک ہے, سارا کچھ ایک ہے, لیکن ان کو ثواب ملا اس بندے کو ثواب نہیں ملا. وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ یہ عورت کی نیت سے گیا تھا اور وہ اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی نیت سے گئے تھے. اس لیے اللہ نے ان کا درجہ کتنا اونچا کر دیا, ان کا تذکرہ اللہ نے قرآن کے اندر فرما دیا ہے. اور پھر یہاں ذرا اور کریں, علماء سے پوچھئے, ایک فن ہے اہل اسلام کے پاس, پیارے آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی کسی امت میں کسی کے پاس یہ علم نہیں تھا, یہ فن نہیں تھا. اس علم کا نام ہے اسماء الرجال. کیا نام ہے؟ اسماء الرجال. یہ جب طلباء علم حدیث پڑھتے ہیں نا, اب یہ جو راوی ہوتے ہیں نا, حضرت ابو ہریرہ نے حدیث کو بیان کیا, پیارے عمر نے بیان کیا, پیارے فاروق اعظم نے بیان کیا, عبداللہ ابن, ان کے جو حالات ہوتے ہیں اس علم کا نام ہے اسماء الرجال. اس میں تقریباً 5 لاکھ راویوں کے حالات محفوظ ہیں. آپ پہلی امتوں میں تلاش کریں, کسی امت کے اندر یہ علم اسماء الرجال نہیں تھا. یہ خصوصیت اس امت کی ہے. حیران کن بات یہ ہے 5 لاکھ صحابہ و تابعین کے حالات صحابہ کرام نے, محدثین اسلام نے اور علماء نے نقل کیے, لیکن اس بندے نے جن نے ہجرت عورت کے لیے کی تھی پوری تاریخ میں کہیں اس کا نام بھی نہیں آتا, کوئی جانتا بھی نہیں اس کا نام کیا ہے. بس اتنا کیا وہ پتہ ہوئے گا مہاجر ام قیس, جس نے ام قیس کے لیے ہجرت کی تھی, کسی کو نام کا بھی پتہ نہیں, دنیا سے بھی نام ختم ہو گیا. آخرت کا معاملہ خدا بہتر جانتا ہے کیونکہ نیت ٹھیک رہی تھی. جب نیت ٹھیک ہو جائے گی پھر دنیا بھی ٹھیک ہوتی ہے, آخرت بھی ٹھیک ہو جاتی ہے. ایک بار واپس سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت و شان مصطفیٰ. ایک آدمی ہجرت کر, جب صحابہ کرام ہجرت کر رہے تھے ایک آدمی بیمار تھا, بڈھا بابا بھی ایسی تھے, ہے بھی بیمار. انہیں پتروں نے کیا مینو بھی لے کے چلو, میں مکے میں نہیں رہنا چاہتا. مکے میں رہنا کون سا ثواب ہے؟ مکے میں رہنا تب ثواب تھا جب عامر کلال مکے میں تھے. حضور نے مکے کو چھوڑ دیا تو اب مکے میں رہنا کوئی عبادت نہیں, کوئی ثواب نہیں, مجھے مدینہ لے کے چلو. انہوں نے کہا بابا تو بڈھا بھی ہے, ضعیف العمر بھی ہے, چل بھی نہیں سکتا, تینوں کی میں لے چلیے, آ کے میرے 4 پیسے رکھو تو چک کے لے چلو.
چار پئی رکھا چک کے لے کے جاندے پھر 5ویں پارے کے اندر قرآن نے تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے. یہ کوئی لیلا مجنو کی کہانیاں نہیں، اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے. تفصیل سے عرض کر رہا ہوں. آئیے ذرا غور کرے عزیزاں گرامی. اب اس نے کیا کیا، او دے پتر نے چار پئی رکھا لے کے جاندے پھر مکے پاک تو باہر نکلے، راستے چ موت آ گئی. کافرہ تانا دیتا او تو مدینہ مکہ چھڑ کے چلو، پہنچ گیا مدینے، تانے دیتے. اللہ تعالیٰ نے قرآن رب پاگلو تمہیں کیا پتہ اس کی شان کیا ہے، ادرکہ الموت، قرآن کہتے اسے موت نے آ لیا. اللہ فرماتے ہیں اس کا اجر میرے ذمہ ہے. جب اس نے یہ نیت کر لی تھی نہ بھی پہنچتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ثواب پورا ہی عطا کر دینا ہے. اس لیے کہ اس کی نیت جو تھی وہ نیت ٹھیک تھی. وہ پیارے محبوب کے پیچھے جانے کے لیے جا رہا تھا، حضور کی معیت و صحبت و رفاقت میں جانے کے لیے جا رہا تھا. تو نیت ٹھیک تھی، پہنچا نہیں بھی ہے، اللہ نے تب بھی اس کو کیا ہے اجر عطا کر دیا. اگر نیت ٹھیک نہ ہوتی پہنچ بھی جاتا تو پھر بھی اس کو ثواب نہ ملتا. تو ثواب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ نیت کے ساتھ ہوتا ہے. آج ہم جتنے کام کرتے ہیں اس میں نیت کی گڑبڑ ہوتی ہے، نیت کے اندر بٹے آ جاتے ہیں. اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو میں قسم سے کہتا ہوں ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل بھی اللہ بڑے مقبول فرما لیا کرتا ہے. جب نیت کو ٹھیک کریں گے، نیت ٹھیک ہوگی. آج ہمارا کام کیا ہوتا ہے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا، ہمارے بڑے لوگ نا ان کو جائیے کام کرامن، وہ اپنا کام کر سن میاں کل ووٹ دوں لمنے نے نہ کھولو آکھیں گے کہ نہیں آکھیں گے آپ میاں جی چلو ووٹ دئیے تھا، کل تھانے دا کم کچہری دا کم آپ ایدے کو لینا ہے. تو بھائی جب تمہاری نیت ہی غلط ہوگی تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ نیت کو ٹھیک کریں گے پھر دیکھ رب کائنات اجر عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا ہے. اس لیے سب سے پہلے بنیادی طور پر نیت کو ٹھیک کرنا ضروری ہے. نیت ٹھیک ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہوگا، نیت ٹھیک نہیں ہوگی تو عمل بھی ٹھیک نہیں ہوگا. ایک مثال دینا چاہتا ہوں، جٹ کی جی مثال ہے فقہ کی مسئلہ ذرا گل سمجھے آ جا سکتا. ایک بندہ مسجد دے دروازے تے کلا ٹھوکدا ہے. کی کردا ہے؟ کلا ٹھوکدا ہے. کیوں ٹھوکدا ہے؟ بھئی ایتھوں کو مسافر لنگے گا، وہ گھوڑی تے سواری تے ہوے گا تے نماز پڑھے گا تے جانور کتے بننے گا. وہ کلا ٹھوک دیندا ہے تاکہ ایتھوں جڑا نمازی لنگے گا، مسافر لنگے گا، وہ جانور بن کے نماز پڑھ لے گا. اوتے گھور بندہ آ جاندا، وہ کلا پٹ دیندا ہے. وہ کیوں پڑھدا ہے؟ وہ کہندا یار ایتھوں نمازی لنگے گا، ہو سکتا ہے ٹھوکر آوے ڈگ پوے نوں تکلیف ہو جاوے، وہ پٹ دیندا ہے. فقہاء نے لکھا ایک بندہ کلا گڑدا پیا ہے، ایک پٹتا پیا ہے. کیونکہ گڈن والے دی بھی نیت ٹھیک ہے، پٹن والے دی بھی ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ دونوں ثواب عطا کرے گا کیونکہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے. عمل مختلف ہے، عمل جدا ہے، عمل الگ الگ ہے، لیکن ثواب کیوں ملتا ہے؟ اس لیے ثواب مل رہا ہے کہ دونوں کی نیت ٹھیک ہے. آج ہماری نیت کے اندر فطور ہے، نیت کے اندر گڑبڑ ہے. اگر نیت ٹھیک ہو جائے تو میں قسم سے کہتا ہوں ہمارا عمل جو ہے. ایک مرتبہ میں ایک بیان سن رہا تھا، ایک بزرگوں کی بڑی اچھی بات تھی. انہوں نے، میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر بیان کر رہے تھے. فرمان لگے کہ شیطان جو ہے نا، شیطان ایک بندے کو جو ورگلاندا ہے نا، وہ ایکو طریقہ نہیں ہے ورگلاون دا، کو بڑے طریقے نے ورگلاون دے. کی طریقے نے؟ مثال دے طور تے ایک بندہ ہے پکا نمازی ہے، پابندی نال نماز پڑھدا ہے، نماز کدی نہیں چھڑدا، تہجد بھی پڑھدا ہے. انہوں شیطان یہ نہیں آکے گا تو نماز نہ پڑھ، تہجد نہ پڑھ. کیوں؟ انہوں پتہ ہے اے بھیا پکا نمازی، اے میرے کہتے نماز نہیں چھڑے گا. انہوں پتہ ہے کی کرے گا؟ شیطان آوے گا انہوں ورگلاوے گا. کی میں جدو تہجد کا ٹائم ہو سی وہ گھروں نکلے گا نا، ہولے جو دے دماغ تک سی ویکھ میاں سارے بندے ستے پے نے، کوئی مسیتے بڑا نہیں، تو کمال دا بندہ نہیں ہے، ہر کوئی ستا پیا تو مسیتے چلا گئی ہے. وہ خوش ہو جائے گا، دیکھو جی کوئی بندہ بھی مسیتے نہیں گیا، میں مسیتے جا رہی ہاں. بس ایک گل آئی نہیں، بندے دا بیڑا غرق ہویا گا. اسی طریقے سے کو مولوی ہے، امامت کراتا ہے، تدریس کرتا ہے، جماعت کراتا ہے، قرآن سننا پڑتا ہے. شیطان آئے گا انہیں نہیں کہنا تو تدریس چھڑ دے، امامت چھڑ دے. انہوں پتہ ہے مولوی شوزہ کاری کی سکتے، امامت والا پتہ ہے تگاری چاہ سکے، نہ حل با سکے، نہ کئی مار سکے، کوئی بھی نہیں کر سکتا. بھائی مجبوری ہے، مسیح تو رمنا ہی رمنا ہے. ہوں شیطان یہ نہیں آکے گا تو مسیح چھڑ دے، امامت چھڑ دے. وہ کہے گا میاں گل سن، جی میں تو نماز دے اندر قرآن دی تلاوت کرنا نا، اللہ کی قسم کوئی بھی نہیں کرتا. جیسے تو سبق پڑھاتا ہے، جیسے تو تدریس کرتا ہے، ایسی تدریس کوئی بھی نہیں کرتا. بس یہ خیال آیا نہیں، بندے کا بیڑا غرق ہوا نہیں ہے. اس لیے شیطان نیت پہ حملہ کرتا ہے، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے والد صاحب ہو گئے بیمار، رات کا ٹائم کوئی دوست آباب آ گئے تیمارداری بیمار پرسی کرنے واسطے. رات نو بابا صاحب یاد ابے دے پیر رپے بیٹھا خدمت کرتا رہی ساری رات. وہ جڑے تیمارداری کرنے والے مسافر سو گئے. جدو تہجد کا ٹائم ہویا نا، بابا صاحب ابے نو کہنے لگا ابا جی اجازت دیو چل میں تہجد نہ پڑھ لوں. فرمایا پتر پڑھ لے. جا کے نماز تہجد پڑھی، صبح ہو گیا. وہ جڑے مہمان ناشتہ کی تباہ گئے. ہوں بابا صاحب ابے نو آتے ابا یہ تیرے بیلی کہ جن ساری رات ستے رہنا تھا، تہجد ہی کوئی نہیں پڑھی ہے.
बाबे शादी दा प्यो भी मत बाबे शादी दा प्यो है ना वो सका पुत्र बेहतर तू ही ना पढ़िया था चंगी गल तेरी तहज्जुद पढ़न दा फायदा की तू तो उन्हें ऐब लबदा रही है कि मसीह ते गए कि नहीं गए तेरी नीयत ते बट्टे आ गए तेरी तहज्जुद पढ़ने का फायदा क्या है इससे बेहतर था कि तू भी तहज्जुद ना पढ़ता ताकि ये गुनाह तो ना ले लेता आज हम भी इसी चक्कर में पड़े हुए हैं मेरे मिल्लत के हयू नौजवानों मैं नमाज पढ़ लवा इसको क्या तो लगी ने नमाज ही कोई नहीं पढ़ी मैं अगर 2 सजदे इजाफी कर लवा ताजो इशराक चाश पढ़ लवा कुछ जरा कुरान दी तिलावत लो जी डेढ़ ही नहीं किया और मेरी मिल्लत के हयू नौजवान किसी को हिकारत की नजर से न देख किसी को हिकारत की नजर से हर एक चेहरा किसी न किसी का महबूब होता है ऐ जाहिद निगाह कम से किसी रिंद को न देख शायद उस करीम को तू है कि वो पसंद तुझे क्या पता अल्लाह को कौन पसंद है आज ये फलसफा बदले सोच बदले फिक्र को बदल ले ये मत कहे कि ये बुरा है सूफिया की कलाम का खुलासा ये किसी को बुरा न कहे अपने आप को बुरा समझ अपने आप को सबसे कमतर समझ ले सबको अपने आप से बेहतर समझ ले तेरी दुनिया भी ठीक हो जाएगी तेरी आखिरत भी ठीक हो जाएगी इस फलसफे को ध्यान में रखिए आज मैं आपके ऐब निकालने के लिए तैयार हूँ इसके ऐब गिनता हूँ जहां भी बैठो फलाना ऐसा क्या अल्लाह ने तेरे को ठेका लिया है तू ही क्यों कम करना है फलाने ये किया फलाने ये किया ओ मियाँ फलाना मौलवी मस्जिद बनाई बैठा बड़े पैसे खा गया फलाने ने मदरसा बनाया मियाँ लोग बड़े पैसे देते खा गया तेरे को अल्लाह ने कोई हिसाब ला बनाए वो आप अपने अमल में हिसाब का जवाब दे तू ठेका लिए तू लगा भी है इसके पीछे आइए मेरे मिल्लत के हयू नौजवान आज ये सबक ज़हन में रखे जाए याद करके जाए हमारा पड़ोसी हो हमारा दोस्त हो हमारे रिश्तेदार हो हमारा ताल्लुक वाला हो या ताल्लुक ना हो हमने उसके ऐब बयान नहीं करने हमने उसके ऐब तलाश नहीं करने हैं हमने उसके नक्स और कमजोरियां नहीं देखनी बस ये समझ ले ये मुझसे बेहतर है और मैं इससे कमतर और अदना बनता जा रहा जब बंदा अपने आप को अदना समझने लग जाता है ना फिर अल्लाह उसको ऊंचा कर दिया करता है फिर अल्लाह उसको बुलंद कर दिया करता है इसलिए जरा थोड़ा सा असर होगा नीयत को ठीक करके बैठे आज आप आ गए हैं तो आपने क्या नियत करनी है 3 नियतें कर ले कितनी नियत करेंगे बोलिए मोहब्बत के साथ सबसे पहले नंबर पर ये नियत करें हम किसी को खुश करने के लिए नहीं अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए आए एक नियत ठीक है पहली नियत क्या है अल्लाह और उसके महबूब की रजा के लिए आए हैं नंबर 2 ये नियत करके आए हम इल्म और दीन सीखने के लिए आए हैं जब तक यहाँ बैठे रहेंगे एक मसला याद करके जाए 2 याद करके जाए जब तक वापस नहीं जाएंगे खुदा न करे तुम्हें मौत आ जाए तो अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं ये मौत शहादत की मौत कहलाती है पहली नियत की है अल्लाह ताला के रसूल की रजा वास्ते नंबर 2 दूसरा क्या है इल्म दीन हासिल करने के लिए आए दीन पढ़ने के लिए दीन सीखने के लिए आए हैं अब तीसरे नंबर पर क्या नियत करें ये बड़ी प्यारी नियत बताना चाहता हूँ ज़हन में रखिए बड़ी मोहब्बत से बात करना चाहता हूँ जरा गौर करें हदीस पाक पर बड़ी प्यार भरी हदीस करना चाहता हूँ जरा ज़हन में रखिए तिरमिज़ी के अंदर भी हदीस मौजूद है मिशकात के अंदर भी मौजूद है जिम्मेदारी से मसला करो क्या मतलब दिन होएगा अल्लाह तबारक व तआला के एक अर्श है ਉਹਦੇ सज्जे खब्बे नूरी तख्त होने की उनके नूरी तख्त बिछाए जा सकते उसे कौन बंदा बैठेगा क्या हम सब का शौक नहीं है कि नूरी तख्त पे अल्लाह हमें भी बैठा दे बोलिए मोहब्बत से क्या शौक है या नहीं है हर एक का शौक है मेरा भी आपका भी है और जिस बंदे को अल्लाह के अर्श के करीब नूरी तख्त मिल जाए उससे बड़ा किस्मत वाला कौन होगा मेरे हुजूर ने फरमाया 4 बंदे वहां बैठेंगे कितने बंदे बैठेंगे 4 बंदे पहले नंबर पे फरमाया अल मुतहाब्बीन फिय्या फरमाया तुसी आपस से एक दूसरे नाल मोहब्बत करो सिर्फ अल्लाह दी रजा वास्ते करो दुनिया का कोई मकसद नहीं होना चाहिए एक दूसरे से मोहब्बत करना यानी आज नफरत को मिटा दे नफरत को खत्म करें लड़ाई को खत्म करें बुग़्ज़ को खत्म करें हसद को खत्म करें कीने को खत्म करें एक दूसरे से मोहब्बत का रिश्ता कायम करें मोहब्बत का ताल्लुक कायम करें अल मुतहाब्बीन फिय्या फरमाया मेरे बारे में मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए रख लो अल्लाह तुम्हें नूरी तख्त पे बैठा देगा नंबर 2 अल मुतजालिसीन फिय्या अल मुतजालिसीन फिय्या फरमाया दूसरे ओ बंदा जेड़ा किसी भी जाते दोस्त नाल मजलिस करे कोई दुनियावी गर्ज का जितना हो अल्लाह की रजा वास्ते किसी की सोबत बह जावे किसी ने मजलिस करे महफिल कर लवे पर मैं दुनिया की गर्ज ना हो ये भी नहीं है कोई अल्लाह का वली बैठा है कोई पीर बैठा नहीं जड़ा भी कोई मुसलमान हो जाके नाल बह जा अदा समझे पीर को बमना सवाब होगा कोई शक नहीं मैं मनना पीर लाल बमना भी सवाब है लेकिन हर मुसलमान के साथ बैठना भी सवाब है ये मसला ज़हन में हर मुसलमान के साथ ये नहीं कि कोई पीर होगा कारी होगा आपसे कुरान उनके साथ ज्यादा दर्जा होता है लेकिन कोई भी मुसलमान है फरमाए अल मुतजालिसीन फिय्या फरमाए फिय्या फरमाए जो आदमी आपस में मजलिस कर ले
ان کو بھی اللہ نوری تخت پہ بیٹھا دے گا. کتنے بندے ہو گئے؟ اللہ کے لیے محبت, اللہ کے لیے مجلس. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَافْسَحُوا يَفْسَحِ اللَّهُ. پر میں تسی 4 بندے بیٹھے ہو نا, تو کو بندہ آ گیا تو دے آمد تے متھے تے بٹ نہیں پاونا, تسی خوشی نہ لو دے واسطے جگہ کھلی کرو. آ بھائی تے آ جا, آ بھائی تو بھی ایتھے آ جا. بس اتنا کمنا تہاڈا کم ہے, جنت وچ اللہ تہاڈے واسطے جگہ کھلی کر دے گا. یار دیکھو تسے کیا پیارا دین کا پیغام عرض کرنا چاہتا ہوں. ایمان مولوی تے سانو ڈرا ڈرا کے مار چھڈا ہے. او میں نے ٹھیک ہے ڈر بھی سنایا کرو, لیکن حضور دی 2 صفتاں نے, ایک بشیر ہے تے ایک نذیر ہے. جتنے بھی لوگ قرآن وچ پڑھا ہے اللہ نے حضور دی صفت بشیر پہلے ذکر کیتی ہے, نذیر بعد ذکر کیتی ہے. او میں کہ بھیا پہلے خوشخبری تو سنا لو, جب خوشخبری ہوگی اگلی گل آپ ہی سمجھ آ جائے گی. سبحان اللہ. اب جو ہے مسئلے تھے کتنے بندوں کے 2. نمبر 3 المتزاورین فی یوم. فرمایا کوئی بندہ کسی بندے دی زیارت واسطے چلا جائے. المتزاورین صرف زیارت واسطے چلا جائے, کوئی کام نہیں, فارغ بیٹھا ٹائم پہ لا پیا کہندا یار چلو میں جانا فلانے دوست دی زیارت کر کے آ جاواں. المتزاورین زیارت کرنے واسطے چلا گیا. دنیاوی مقاصد نہیں تھے, دنیاوی غرض و غایت نہیں تھی, لالچ کوئی نہیں تھا, بس اللہ اور اس کے پیارے محبوب کی رضا تھی. المتزاورین فرمایا اس بندے نے بھی اللہ نوری تخت بیٹھا دے. کتنے بندے ہو گئے؟ 3. نمبر 4 المتبازلین فی اللہ. فرمایا مال اللہ دی رضا واسطے ایک دوسرے سے خرچ کرو. سوچی مثال سمجھاواں چاہتا ہوں. آپ 2 بندے ہیں سفر تے جانے پیسے, راہ چ آ گئے ہوٹل, مینوں لگی ہے پیاس یا ترے لگی ہے کوئی, اچھا یار آ جا پا چاہ پی پی لوی. چاہ پیتی ہوں میں سوچنا نہیں اللہ کرے ایو بل دے, وہ اکثر نہیں اللہ کرے ایو دے, یہ تو کنجوسی ہو گئی نا. فرمایا کہ میاں تو ٹھہر جا, تیری جگہ میں پیسے دینا. وہ کہ نہیں میاں تو ٹھہر جا, میں پہلے دینا تھا. فرمایا تو چاہ دا پیالہ تو پیوایا نا. توجہ ہے, چاہ دے پیالے 30 روپے نہیں 40 لگ جاسی نا. المتبازلین فرمایا روٹی دی طلب ہے, کھانے دی طلب ہے. اس کا کام یہاں پر روٹی کھا لوی, کھانا کھا لوی. بس وچ بیٹھے نال والی سیٹ تے بندہ بیٹھ گیا, تسی اونوں کو نہیں جاندے, او تانوں کو نہیں جاندا. اگے ہوٹل آ گیا, گڈی سٹاپ تے کیتا, اونوں پیار نال دعوت, آؤ میاں میں آپ کو چائے پلاتا ہوں, آؤ میں آپ کو بوتل پلاتا ہوں, آؤ میں آپ کو کھانا کھلاتا ہوں. یار کھانا کھلا دے, جاندا کوئی نہیں, تعلق کوئی نہیں. پر میں کھانا کھواونا, چاہ پیواونا تیرا کام ہے, نوری تخت عطا کر دینا رب کائنات کا کام. مسئلے سمجھ آ رہے ہیں کہ کوئی نہیں ہم سوکھے سوکھے مسئلے میں دسنا تاکہ عمل کرنا بھی سوکھا ہو جاوے, عمل کرنا بھی آسان ہو جاوے. اب ذرا غور کرے میرے مسلمان بھائی, میرے اور آپ کے پیارے آقا نشان فرمائے المتبازلین فی, ایک دوسرے تے مال خرچ کرنا. اب تسی آئے نا کھا ایتھے محفل شریف تے آئے, تسی تو کوئی نہیں آکھنا بھائی جنہ پروگرام کیتا سن روٹی بھی کھواویں, ساڑے واسطے کھانا ہے. انہاں دے کپڑا شوق, انہاں کیا کہ یار اتنے دوست آنا, اتنا مہمان لوگ آنا ہے, ہووے نہ تا میں اچھا لنگر تے پکاواں. المتبازلین اس بندے نے کھانا کھلایا, فرمایا اللہ دی رضا واسطے کھلا دیتا. فرمایا یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ اے دے بدلے بھی نوری تخت عطا فرما دیتا. یہ 4 کام ہے. نمبر 1 اللہ دی رضا واسطے محبت کرنا, اللہ دی رضا واسطے کسی دوست دی مجلس سے بیٹھ جاونا, اللہ دی رضا واسطے کسی بندے دی زیارت تے چلا جاونا, اللہ دی رضا واسطے کسی تے 4 ٹکے خرچ کر دیونا. اللہ فرماتے 4 کم تسی کرو, پھر دیکھو رب کائنات قیامت کے دن تمہیں عرش میں عرش کے قریب نوری تخت عطا کرتا ہے کہ نہیں عطا کرتا. آئیے میرے ملت کے غیور نوجوان, آج ہم ایک دوسرے سے دور کیوں ہو گئے؟ اس لیے ہم نے ان حدیثوں کو چھوڑ دیا ہے. ان حدیثوں کو ہم بیان کم کرتے ہیں. ہم تو وہ حدیث بیان کریں گے جس سے لڑائی زیادہ پیدا ہوتی ہے, جس کے وجہ سے لوگ پیسے دیتے ہیں, نام بنتا ہے جی بڑا مناظر اسلام آ گیا, مناظر اعظم آ گیا. جب یہ باتیں سوچنے لگ جاتے ہیں تو پھر گڑبڑ ہو جاتی ہے. اس لیے ان چیزوں کو چھوڑیں, لوگوں کو توڑنے کی بجائے جوڑنے کی بات کریں, الگ کرنے کی بجائے اکٹھا کرنے کی بات کریں. جب یہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو پھر میں قسم سے کہتا ہوں, دیکھ لینا کافر جو ہے میلی آنکھ سے کبھی ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھے گا. آج کیوں اپن کٹتا بھی, کیوں مارتا بھی, اس بات تمہیں پتہ ہے لڑتے پہنے آپس میں, انہوں پتہ ہے ایک دوسرے دے فرقے, ایک دوسرے دے بندے مار کے اپنے آپ جنتی حاکم دے. مینوں نہیں سمجھ آتی, اردو بھی کلمہ پڑھانا والا, اردو بھی کلمہ پڑھانا والا, وہ اونوں کافر آتے, وہ اونوں کافر آتے, ایک بیدی گردن کٹی گلو, وہ اپنے آپ جنتی حاکی کھلو, وہ اپنے آپ جنتی حاکی کھلوتا ہے. یہ تو فیصلہ کل قیامت والے دن اللہ کرے گا بھائی جنتی کون ہے تے جہنمی کون ہے. قرآن کی آیت پڑھ دوں ذرا مسئلہ پکا ہو جائے. اللہ کریم قرآن میں ارشاد فرماتا ہے قل هو القادر, قل هو القادر, اللہ قادر ہے بھائی. 7ویں پارے چ آیت ہے. کسے مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن چا اٹھاؤ, تفسیر نہیں پڑھنی, وضاحت نہیں پڑھنی کہ کس مفسر نے کیا کہا, کس مولوی نے کیا کہا, صرف سادہ ترجمہ آیت کا. کسی بھی مکتب فکر کا ترجمے والا قرآن چا کھول, یہ آیت چا کڈ قل هو القادر,
اللہ قادر ہے اس بات پر الا ان یبعث علیکم عذاب اللہ تواڈے تے عذاب بھیجے گا کی کرے گا اللہ قل هو القادر الا ان یبعث علیکم عذاب من فوقکم یا تا اللہ اتو عذاب بھیجے گا کدو بھیجے گا او من تحت ارجلکم یا تھلو بھیجے گا دو نمبر 3 او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بعض بعض یا تونوں آپس سے لڑا کے ایک بینو قتل و غارت تے لا دے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تونوں عذاب دیندا پیا اسی خوش کھلوتے او دا بندہ مارا میں جنتی او کہندا او دا مارا میں جنتی اللہ فرمائے جنتی نہیں میں تونوں عذاب دیتا ہے سبحان اللہ توجہ ہے مسئلے سے قرآن کی آیت پڑھی ہے پھر دوبارہ غور کریں اللہ اوپر سے عذاب بھیجتا ہے اب بارشیں کتنی آئی ہیں کہ نہیں آئی ہیں اپنی فصل تباہ مکانات تباہ سارا کچھ برباد ہویا کہ نہیں ہویا شکر کرو آپ ایسے ریچا جو کچھ بچے رہے بلوچستان میں جا کے دیکھیے سندھ کے اندر جا کے دیکھیے ڈی جی خا کے علاقہ میں جا کے دیکھیے وہ بھی ہمارے بھائی ہے وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں یہ ان کا نقصان ہے یہ ہمارا نقصان ہے ہمارا نقصان ان کا نقصان ان کا نقصان ہمارا نقصان ہے مسلمان کے بارے میں میرے نبی کا فرمان ہے فرمایا مسلمان آپس سے ایک دوسرے نے ایویں سمجھن کہ کا جاسد الواحدہ جی میں ایک جسم ہے نا فرمایا اگر پیر تے کنڈا لگے تے آنکھ رومن لگ جاندی ہے توجہ پیر تے کنڈا لگے تے آنکھ رومن لگ جاندی ہے فرمایا فلسطین وچ مسلمان نو تکلیف ہوے تو رومن لگ جا کیا بات کیا تو بات مسلمان نے اگر اوتھے تواڈے تے ظلم ہوندا پیا تے تو جشن منائی رکھ اللہ باویں کلمہ پڑھ بھی صحیح تے تیرے کلمے دے اعتبار کوئی نہیں تینوں مسلمان دا درد تیرے دل وچ ہے کہ کوئی نہیں ہے ہوں ساری حالت 14 اگست نو ساری گورنمنٹ نے جشن منایا کینو سدا کنجر سدے کنجریاں سدیاں کتنا پیسہ خرچ کیتا کوئی سمجھ ہے یاد ہے تھوڑی ہے چند گھنٹیاں دا فنکشن آئی کنجر تے کنجریاں نچائے 1.5 ارب روپیہ خرچ ہویا ہے کتنا خرچ ہویا ہے 1.5 ارب 3 یا 4 گھنٹے دا فنکشن آ ہن ایمان نال دسو اے ملک غریب ہے اے ملک یتیم ہے آدھے میاں غربت بڑی آگئی بندے بکھے مر گئے وہ ساڑے حکمران تا اے دے پاگل نے ایک کنجر تے کنجریے دوتے 3 گھنٹہ 1.5 ارب روپیہ لٹا دے من ایمان نال دسو اس ملک تے اللہ عذاب نے بھیجے گا تو رحمتہ بھیجے گا آج اسی لوگوں الٹے مسئلے دسے میاں جی قوم ہوئے حکمران نہیں جو دے آم پکایا میاں جے عوام ہوئے حکمران بھی ہو جو دے میں نہیں مندہ اس گلو میں نا جے حکمران نو میں عوام ہوئے بن جاندی ہے تسی کہو گے نہیں میں تو مثال نہ گل سمجھا لئی سمجھ آ جائے مان لو نہ تنا سے میرا اپنا سودا میں لے کے ٹر جا ایک دور آیا بھٹو دا یاد ہے تو بابیاں نو بھٹو پینٹ کوٹ پسند کرتا سلوار قمیض کوئی نہیں پہنتا گھٹ پہنتا ایویں نا سارے نوجوانوں نے پینٹ کوٹ شروع کی تھی کہ کوئی نہیں کیتی ہے وہ دور گیا تو آگے صدر ضیاء دا دور صدر ضیاء سلوار قمیض پسند کرتا سارے سلوار قمیض الگ گئے عربی دی کہاوت علماء سے پوچھ کے میں تو یوں پڑھی آئی الناسو علی دین ملوکہم الناسو علی دین ملوکہم میاں جیویں بادشاہ ہوئے نا قومی میں بن جاندی آکے اکبر بادشاہ بیٹھو ہوئے انہیں کھا لیا بتاؤں دا بڑھتا یہ تو سو کلمہ سمجھ آیا ہوں تو برتے برتے بنائی کوئی نہیں مائیاں اگلے دن میں نے پکاتے کھایا میں بڑا خوش ہے میں کہتا چلو میاں پرانی یاد تا تازہ ہو گئی ہوں تو برتے برتے میں سے ساڑھے آدھے برتے نکلے بابر پر دلا کے دیو ساتھیوں نے نا بڑا دیسی یہ میں کہ وہاں بولا تیری شان میں کہ چلو کوئی تو پرانی یاد تا دی اکبر بادشاہ کھا لیا بڑھتا انہوں چنگا لگا انہیں کہ یار ہے تو سبزی چنگی ہے کول بیٹھے کوئی درباری لوگ بیٹھے ہوندے نا آشیا بردار چمچے کٹچے انہیں کہا بادشاہ سلامت تو تو پتہ ہی کوئی نہیں نا اے او سبزی ہے ترکاری ہے اے دا جڑا پانی لگدا نا اے دا تعلق سیدھا جنت دے پانی نال تو لے رہی پئی ہے لہذا آرڈر کرو ہر جٹ 1 کلو بینگن بتاؤں دیجیے انہیں کہا جی ٹھیک ہے اگلے سال جدو ہو پہ نا انہیں بتاؤں دا کہا سالن یہ تو پتہ ہے بدہضمی بھی کر جاندے نے کدی کدی انہیں سالن کا پیٹ چو کے درد کہندا یار ہے تو سبزی بڑی خراب ہے اس کا بادشاہ سلامت تینوں پتہ نہیں ہے اے جڑا قرآن چلنا کہ شجر ملعونہ ایک او درخت ہے جس تے اللہ لعنت ہے وہ تو ہا پیا ہن تو ایویں کر جنہ جٹا نے اے بتاؤں بھیجے نا انہاں نوں دا چھتر بڑا کے توجہ ہے میری گل تے او دوے بندہ بیٹھو سکا پاگل دے پترا کل تو آدا پیو اگلے دن بھئی اے دا پانی جڑا ہے ہوے کوسے دی چتے جنت چ چواری آجی آ کے بیٹھ
اس آکا مینوں اس نال غرض کوئی نہیں، میں تو ویکھنا بادشاہ کیوں خوش ہوندا پیا، میں تو اینوں راضی کرنا ہے۔ تو اب قوم بادشاہ کے دین پر ہوتی ہے، بادشاہ کو راضی کرنے کے چکر میں ہے۔ اگر انہیں بھی ہور سوچی جی مثال دے سمجھنا تے تو پھر گل ہور سوچی آسانی نال سمجھ آ جاسی۔ ٹینکی ہوندی نا ٹینکی، اس وچ ہوندا پانی، ٹھیک ہے، اگر پانی دے وچ مٹی پی جاوے، گند ڈگ پوے، پانی گندا ہو جاوے، ٹوٹی تلے سونے دی ہوئی پانی گندا اسی کے چنگا، یہ تو گل اکل سمجھی کہ ٹینکی وچ گند پی جاوے، مٹی پی جاوے، سارا کو پی جاوے تے تھلے باویں ٹوٹی سونے دی ہوے پانی گندا ہی آونا ہے۔ اگر ٹینکی دا پانی ہوے صاف ستھرا تے تھلے ٹینکی دے تھلے ٹوٹی جڑی ہے باویں سونے دی نہیں چاندی دی پلاسٹک دی بھی ہوے تے پانی صاف آئے گا کہ گندا؟ ہن صاف۔ اے دا مطلب ہے نکلا میاں اے جڑے ٹوٹیاں نا انہاں نو ٹھیک نہ کرو، ٹینکی پہلے صاف کرو۔ انہاں بڑاں دی ٹینکی جڑی ہے اس تے مارو تیر، انہاں دی ٹینکی پھٹے وچوں سارا کچھ حرام دا نکلے، بچدا کہ پاک اس نہیں نہیں تے پاک کبھی بھی نہیں ہو سکتے نہیں۔ ہن گل سمجھ آئی ہے؟ میرے ملت کے غیور نوجوان نے بیڑا گھر کاسی نہیں کیتا، اے انہاں لوگاں کیتا ہے۔ جی میں پہلے مثال دیتی ہے نا، بادشاہ دی نیت بھٹے پہ سارا کچھ تلے برباد ہو گیا۔ اگر ان کی ٹینکی ٹھیک ہو جائے، ان کی ٹینکی صاف کر دو، پھر میں دیکھتا ہوں کہ آیا یہ نیچے پانی صاف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے۔ ہن بھی جتنی چوری ڈکیتی یہ سارا مال لٹا ہے، غریب لوگا لٹا ہے کہ بڈیرا لٹا ہے؟ ایمان نال دسو، عوام لوگا لٹا ہے کہ چودھریت خانہ لٹا ہے؟ حکمرانہ لٹا ہے کہ غریبہ رعایا نے لٹا ہے؟ میرے ملت کے غیور نوجوان سارے حکمران ماشاءاللہ ایڈے پیر آدر میاں اسی تفتیش کردے ہیں تے اساڈنوں کول انہاں دی چوری پکڑی نہیں جاندی، سزا کتھوں دیوی؟ میں آکھاں میاں یہ ہن تانوں گل کرا ناراض تا نہ ہو سو، چلو ہو بھی گیا تو میں تو 5 منٹ بس لگ جانا، پیچھے جو مرضی آ کے رکھا ہے درود پاک پڑھ لو۔ السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اے جڑے دریا دے علاقے دے لوگ انہاں نوں چوری کرن دا چنگا والا ہوندا ہے، ہوندا کہ کوئی نہیں ہوندا؟ نہ ناراض ہوئے کچھ نہیں ہوندا، گل آپ سچی کرنی تے سچی کرنی چھڑ دے سو۔ ہن پتہ کی اے جٹ میرا پتہ کیا دیو دین، ساڈا بڑکا میاں بڑا تکڑا بندہ حافظ، پولیس بڑا کٹا پر بڑا پکا مننا کوئی نہیں آکھے جی بہادر بڑا حافظ، یعنی اس طرح سے وہ شان بیان کر دیں۔ میں پورے والے میں جیڑا بھی ہے دریا دے علاقے دا بچہ میرے کو کیا نا تقریباً انہیں چوری لازمی کرنی ہے، باویں 1 روپیے بھی نہیں کرے، کوئی ایک ادھا بچہ اسی جن نے نہ کیتی اسی۔ میں کہ پتہ نہیں تجھی ماں پیو کو سوک کے کی ہم دے ہوندے۔ میں کہ میاں گل سن، یہ جڑے بڑے لوگ چوری کر کے جاندے نا یہی کدے دریا 7 لوگ دے سجے کبھی 2 دے لا گئے آ کے کیویں؟ میں کہ اے لوگ جو چوری کرتے ہیں نا ہاتھ تے ڈگری پکڑ لیندے ہوندے نا، یاد ہے؟ سبحان اللہ۔ اب تسی نہ دسا بھی شک نہ پیس، مینوں کوئی شک نہیں ہے۔ اے ڈنگری پکڑ لیندے اس اگے اگے ٹردا جاندا، پیچھے ڈنگری پھیردا جاندا، بھئی نہ نشان راسی تے نہ پورا میرے گھر تک اوسیا۔ او میں کہ اللہ دے بندے تے ساڈے جٹ ہی چنگے سمجھدار ہوں گے، ڈنگری پھیر دین کھورا تاکہ چور دے گھر تک نہ پہنچے۔ اے ایڈے وڈے چور ہیں، انہوں نے بھی پتہ کوئی نہیں سی ڈنگری پھیر دی ہے کہ کوئی نہیں، او ڈنگری ایڈے پھیر جاندے نے تسی جنہ مرضی ٹل لا لو، چوری تسی پکڑ ہی نہیں سکدے، پکڑو گے نہیں تے سزا مانگو پھر دو گے۔ توجہ ہے میری گل تے؟ میرے مسلمان بھائی ایک قصور کہنا دا ہے کچھ نال نال اپنا بھی، یہ نہیں کہ سارے کو نال اپنا بھی ہے۔ اپنا کیویں؟ انہاں نوں ووٹ کون دیندا ہے؟ آپ دینے ہیں نا۔ تے اے دا مطلب ہے جدوں آپ نوں ووٹ دے دیتا کرے گا نا چوری، جتنا او قصوروار ہے اتنا ووٹ دیون والا بھی نال قصوروار ہو سی۔ اسی واسطے بھی حمدی تعالی میں زندگی تک ووٹ کدی دیتا ہی کوئی نہیں۔ مینوں لوگ کہتے ہیں کیوں نہیں دے؟ میں کہ نہیں جی ووٹ بڑی امانت ہے، دیونی چاہیے۔ میں کہ میاں ہو سی تواڈی امانت، مینوں تو مسئلہ سمجھ کوئی نہیں آ۔ میں کہ میاں گل یہ ہے کہ میں انہاں نوں چوری تو نہیں روک سکدا، میں انہاں نوں ڈکیتی تو نہیں روک سکدا، اب ملک لٹتے پھر میں نہیں میں کہ روک نہیں سکدا تو کم از کم مددگار تو نہ بنا، معاون تو نہ بنا۔ ہاں یا تو میرے کو اتنی پاور ہو گیا میں انہاں نوں روک لواں وقت ٹھیک ہے، جدوں پاور کوئی نہیں تو میں انہاں نوں روکاں کیویں؟ اس واسطے میں کہ میں معاون نہیں بننا۔ زندگی اللہ تعالیٰ دا کرم ہے، اج تک ووٹ دیتا بھی کوئی نہیں تے دیونا بھی کوئی نہیں ہے۔ توجہ ہے؟ آؤٹ آف موضوع تو چلا گیا، چلو شاید کوئی 4 گل اندازے بجا گھر سے شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ میں بورے والا میں ہمارے ساتھی ہے مولانا علی شاہ صاحب، اسی ایک دن جاویے پہ موٹر سائیکل پنچر ہو گیا، اگے ایک چک آیا میرا خیال ہے 55 ہے کہ 57 وہ کو نہ دکان نہ ہو، میں موٹر سائیکل آنے سک پنچر لوا لوی میں بینچ پیا، میں بھی بہ گیا، استاد بھی بہ گیا، اچھا آرڈر چا دیتا بھی لا لے دوسرا پہ اخبار پیے پڑھن لگے، نال کو 2-4 ماسٹر بھی بیٹھے پڑھے لکھے۔ یہ گل چل پہ میں کہ جی میں تو زندگی ووٹ دینا ہی کوئی نہیں ہوں۔ ماسٹر صاحب فٹ بولے، مولانا صاحب کیوں نہیں دیتے؟ یہ تو قوم کی امانت ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھی امانت ہے؟ کوئی امانت نہیں۔ میں چلو بال فرض من بھی لوی امانت ہے تو میں کہ قرآن ایک لفظ آ کہ کیڑا ان تؤدوا الامانات الی اہلیہ کے غیر اہلیہ ہے قرآن سے،
اہل حد لفظ ہے فرمایا امانت اونوں دیو جیڑا امانت دا حقدار ہے جیڑا امانت دا حقدار ہے اونوں ووٹ دیو میں کہ مینوں اے دس تو ہی بورے کرانا تے میں ہی بورے کرانا اپنے کول جڑے چار بندے نا نہ تو نہ دساں تو نام دینا بلا توجہ ہے ہاں میں کہ جڑے چار بندے نسیم شاہ ودا ہے قربان چوہان ودا ہے نذیر جٹ ودا ہے نذیر آرائی ودا ہے اے سارے جڑے ودا ہے میں کہ تو انہاں نو جاندا ہے کہ کوئی نہیں کہ جاننا میں کہ دس انہاں جو کیڑا بڑا حقدار ہے جی ووٹ دینی تے ایمان اب ان کے کیا کیا بورے کے اندر نام مشہور ہیں ان کے بارے میں کیا کیا ہر بندہ جانتا ہے کہ یہ کیا کرتوت کرتے ہیں اور میں نے کہا جب پتہ بھی ہے یار یہ چور ہے یہ ڈاکو ہے یہ لچا لفنگا ہے اب نے کہا کیسے اس کو میں امانت دے دوں میاں سادہ جی گل سمجھاواں ناراض نہ ہوا ہے اسی آدھی بیٹی دا فرض ادا کریے نا اس واسطے میاں نبھن دی کوشش کریے نا آپ کوشش کرنے میاں نیک ہوئے شریف ہوئے پاکدار ہوئے تاکہ ساڈی بیٹی دی عزت محفوظ رہ جاوے اوے اللہ دے بندے بیٹی دی عزت دے واسطے بیٹی دا ہاتھ کسی نو پکڑاون واسطے سارے خیال کردے عزت رہ جاوے میری بیٹی دی عزت برباد نہ ہوئے اور ملک دی باغ دوڑ تو کسے کنجر کا ہاتھ پکڑا دے میں تینوں پتہ ہی نہ لگے کہ ساڈا ملک کیویں برباد ہوندا پیا ہے اتنا تک کم از کم امتیاز کر بیٹی کے لیے تو خیال کرتا ہے میری بیٹی کی زندگی برباد نہ ہو جائے کیا ملک کے ساتھ اتنا بھی پیار نہیں کرتا کہ تمہارا ملک برباد ہو رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے پھر کہتے ہیں جی دیکھیں ہم نے کیا کیا اس نے یہ کیا ہے ووٹ تو ہمارے سے آگے جا کے یہ لے کے آگے وزیر بنتے ہیں نا جب ہم ووٹ دیتے ہیں جتنے وہ چوری کرتے وہ مجرم ہوتے ہیں اتنا تو ووٹ دینے والا بھی بچے استاد بیٹھے مفید طالب ساڑی طالب علم دی قید ہے جی میں قرآن پاک پڑھاونا ہوئے نا پہلے نورانی کہہ دا یسر اللہ قرآن پڑھیں دے ایویں عربی شروع کراونی ہوئے نا تے پہلے قید ہے او دا نام مفید الطالبین ایویں نا استاد جی نا یاد ہے مفید الطالبین کی کہت لکھی ہے ایک بادشاہ بڑا نام سننا ہے کیڑا حجاج بن یوسف سنا ہے نا بڑا شریف بندہ ہے پیا جان دیو ہر ایک نو پتہ ہے نا وہ بچے جو کرتوت ان پہ ایک دن حجاج بن یوسف ٹر پیا باہر جاندا جاندا اگے گیا جنگل ہا پیا یا کوئی آبادی ہے جٹ ہوے پیا تے بکریاں چراوے کھلوتا میں کہیا دونا ایمان والے جڑے جٹ سمجھدار ہیں نا پرانے بابے اے اج والے مولویوں نال بھی زیادہ سمجھدار ہوندے میں تجربہ کیتا ہے جٹ ہوے تے بکریاں چراوے کھلوتا ہن اے حجاج بن یوسف کیا تے نے پتہ کیا کا انہوں کوئی نہیں پتا کہ حجاج بن یوسف ہے یہ ساڈا بادشاہ ہے ساڈا گورنر یہ پتہ کوئی نہیں ہے اس کا حجاج بن یوسف دوارے جاننا کون اس کا بڑا بدتمیز بڑا بے شرم بڑا بے حیا ہے سکا کہ اس کا او کلا بے حیا نہیں اتنے مفید طالب لفظ اللہ بیڑا غرق کرے حجاج دا بھی اللہ بیڑا غرق کرے جنہ انہوں ووٹ دیتے نے مسئلہ گارنٹی نال عرض کرسا انہیں کہ اللہ او دا بھی بیڑا غرق کرے تے اللہ او دا بھی بیڑا غرق کرے جنہیں ووٹ دیتے نے حجاج بن یوسف جب یہ گل ویکھی نا وہ تو حق پسینہ ہو گیا ظالم پہلے ہی ہے بڑا جابرا بڑا ظالم اس اس میرے نال کیڑی کیتی ہے انہیں کہا اتعرف من انا اوے تو جاننے میں کون ہو سکلا مینوں کوئی نہیں پتا کہ انا حجاج بن یوسف میرا نام حجاج بن یوسف ہے ہن اے بھی کوئی جٹا تے ہا سمجھدار بکریاں تو دودھ پیندا نا بکریاں تو دودھ پیون والے سمجھدار ہوندے سبحان اللہ بچیاں نو ڈبے دا دودھ نہ پیوایا کرو بکری کا پیواؤ میرے نبی دی سنت پاک ہے سبحان اللہ بکری کے دودھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے سبحان اللہ توجہ کر میرے مسلمان بھائی ہن انہوں نے کہا اے جابر ظالم اے مینوں کٹے گا مارے گا انہوں نے کہا اتعرف من انا اچھا تو ہو گیا حجاج بن یوسف مینوں جاندا میں کون ہوں سکلا میں بھی نہیں جاندا اس کا میں قبیلہ اے جلدا او بندہ ہاں جنوں دیہاڑی چ 2 باری مرغی دا دورہ پوندا میں قبیلہ اے جلدا انہاں دا بڈھا بابا تے میری حالت ہے مینوں دیہاڑی 2 باری مرغی دا دورہ پوندا ہن مینوں مرغی دا دورہ مینوں نہیں پتا میں کی آدا پیا تے کی نہیں آدا اس گل نال بادشاہ ہو گیا خوش ہونے انعام تے دیتا اور میرے ملت کے حیو نوجوان اگر یہ لوگ باہر نکل کے پوچھ لینا ذرا بتائیں تو صحیح کیا حال ہے قسم سے کہتا ہوں یہی جواب ہوگا اللہ بیڑا غرق کرے حکمرانہ دبی اور بیڑا غرق کرے اللہ اونا دبی جنہیں ووٹ دے کے ان کو حکمران بناتے ہیں آئیے میرے ملت کے حیو نوجوان ہم الٹے چکر میں پڑ گئے ہم ٹوٹیاں ٹھیک کرتے ہیں کبھی یہ ٹوٹی بدل کے دوسری لگا دی یہ ٹوٹی بدل کے دوسری لگا دی وہ ٹوٹی بدل کے دوسری لگا دی ٹوٹی کو بدلنے کی ضرورت نہیں ہے ٹینکی کو صاف کرنے کی ضرورت ہے ٹینکی صاف کر پھر دیکھ پانی صاف آتا ہے کہ نہیں آتا ہے بہرحال بات بہت دور چلی گیا سے کر رہا تھا میرے ملت کے غیور نوجوانوں آئیے تمہیں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں جب صاحب سنیں گے تقریر مفتی امتیاز صاحب اس سے بہت اچھی کرتے ہیں شعر بھی آپ کو سنائیں گے ترنم کے ساتھ سنائیں گے باقی بھی سنتے رہتے ہیں لیکن اس
طالب علم کے چند لفظ انداز بیاں کرتے شوق نہیں میرا، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ آج میں نے آپ کو ایک سبق دیا ہے، وہ یاد کر کے جائیں۔ ہم سب سے پہلے نیت کو ٹھیک کریں گے۔ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نیت کو ٹھیک، ہر جگہ پہ ہر کام کے اندر کسی کے ساتھ اچھا سلوک بھی کر، اے نہیں میاں اچھا پہلے تصویر بنا لے، میں اس کو 4 روپئے دے رہا ہوں، اس سے تو بہتر ڈوب کے مر جا۔ اس کی عزت رس مجروح کرتا ہے تو 5 کلو توڑا دینا ہے، 2.5 کلو تو سامان 2 کلو تک فلم بنا کے اخبار پہ لگاتا ہے، ٹی وی پہ دیتا ہے، فیس بک پہ ڈال دیتا ہے، یوٹیوب پہ ڈالتا ہے۔ پتہ لگے جی یہ لوگوں کا ہمدرد ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے جب تو ہمدردی کر رہا اس کا دل کیسے ٹوٹ رہا ہوتا ہے، اس کا دل شکستہ کیسے ہوتا ہے۔ میرے ملت کے ایو نوجوان، کسی مسلمان کا دل نہ توڑنا، قسم سے کہتا ہوں سب سے بڑا جرم کائنات میں کسی کا دل توڑنا ہے، خواہ وہ کافر کیوں نہ ہو، قسم سے۔ اس لیے کہ کسی نے کہا تھا مسجد ڈا دے مندر ڈا دے، مسجد ڈا دے مندر ڈا دے، ڈا دے جو کچھ دیندا، پر ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دلاں وچ رہندا، ایک بندے دا دل نہ ڈامی رب دلاں وچ رہندا۔ اگر تیرا دل ٹوٹ گیا تو نمازاں پڑھدا رہے، تہجد پڑھدا رہے، اشراق پڑھدا رہے، چاش پڑھدا رہے، فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ تو کسی مسلمان کا خیال نہیں کرتا۔ سیرت سے ایک مثال دے دوں تاکہ مسئلہ پکا ہو جائے۔ محبت سے درود پاک پڑھ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندہ آیا، یا رسول اللہ 3-4 دن ہو گئے میرا بیٹا گم ہو گیا، مل نہیں رہا، بڑا تڑپ رہا ہوں۔ جس آدمی کا بیٹا جدا ہو جائے نا، جگر کا ٹکڑا، اب جو اس کو پتا ہوتا ہے کہ جگر کا ٹکڑا جدا ہو جائے تو تکلیف کیا ہوتی ہے، یا رسول اللہ 4-5 دن ہو گئے، بڑا پریشان ہے، بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ابھی حضور نے جواب نہیں دیا، ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ علیہ السلام جس بچے کی یہ بات کر رہا ہے نا، میں گھومدا پیا باغ دے کونے تے بال کھیڑ دے پہ اتھے کے بچہ بھی کھلوتا، بس اس تجی نے سنا نا دوڑ پیا، کیوں 3-4 دن ہو گئے نا، پیو پتر تو جدا ہا، دل تڑپتا بدا، دل تڑپ رہا تھا اس بیٹے کی محبت کے اندر، دوڑ کے کہ حضور فیس کو بلاؤ، واپس بلا لیا، آ گیا۔ سرکار نے فرمایا گل سن، تیرا بیٹا گیا مل، ہن جاویں نا تے تو اس کو بیٹا کہہ کے نہ پکاری۔ یہ ہے میرے حضور کی تعلیم کا، یہ ہے میرے حضور کی تربیت، یہ میرے حضور کا فرمان ہے، اس کو دماغ میں نہیں دل میں محفوظ کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پہ عمل کی دے۔ فرمایا اس کو بیٹا نہیں کہنا، کہ یا رسول اللہ میرا بیٹا نہیں، فرمایا ضرور بیٹا ہے۔ فرمایا 3-4 دن ہو گئے تو بیٹے کی محبت کے اندر تڑپ رہا تھا، اس وقت تیرے اندر بڑی محبت ہوگی، بڑا پیار ہوگا، بڑی چاشنی ہوگی، جب تو بیٹا کہے گا نا اس کے اندر اتنی لذت اور چاشنی ہوگی، ہو سکتا ہے وہاں کوئی اور بیٹا کھڑا ہو جس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اس کے دل میں خیال آ جائے کاش کہ میرا بھی باپ ہوتا، آج مجھے بیٹا کہہ دیتا، کاش کہ آج میرا بھی باپ ہوتا اور مجھے بیٹا کہہ کے پکارتا، مجھے کتنا سکون ملتا۔ پر میں گھر میں جا کے بیٹا کہہ لینا، یہاں بیٹا نہیں کہنا۔ میرے محبوب نے سبق دیا کہ دنیا والوں اگر کسی کا دل ٹوٹ گیا تمہاری ساری باتیں برباد ہو جائیں گی۔ آج ہم کس کا دل توڑتے ہیں، کتنا توڑتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا، غور و فکر کیا؟ آئیے میرے ملت کے آیو نوجوان، گالی دیتے ہیں، کسی کی ماں بہن کو گالی نکالتے ہیں، کسی کی عزت پہ نظر رکھتے ہیں، کبھی سوچا کہ اگر کسی کو پتا چل جائے اس نے میری بیٹی کے ساتھ یہ کام کیا ہے، اس باپ کی زندگی کیا ہوگی مجھے بتا دے، قسم سے کہتا ہوں۔ کبھی سوچا ہم نے، غور و فکر کیا؟ آج سب سے بنیادی مسئلہ، آج کے اخبار کی خبر بتا رہا ہوں، پہلے بھی آتی رہتی، آج بھی آئی، آج کی اخبار میں بھی یہ خبر لگی ہوئی ہے کہ لڑکیاں عدالت میں جا کے اپنی مرضی سے نکاح کرنے والوں کی تعداد روزانہ بڑھتی جا رہی ہے۔ آج کے اخبار میں خبر لگی، کس کی بیٹیاں جاتی ہیں عدالت میں؟ ہماری اپنی نہیں ہے کیا؟ تم دوسرے مسلمان بھائی کی بیٹی کو اپنی بیٹی نہیں سمجھتی؟ یہ کن کی بیٹی ہے جو عدالت میں جا کے گئے؟ میرے پیوں کی پتہ ہے، میرے باپ کو کیا پتا ہے کہ زندگی میں نے گزارنی ہے، میرے ابے نے گزارنی ہے، میں نے زندگی گزارنی ہے، میرا باپ پرانے زمانے کا فرسودہ خیالات کا ہے، اس کو کیا پتا؟ اے نادان بچی، اے نادان بیٹے، تو چھپ کے جو کسی سے شادی کرتا ہے، ماں باپ کو نہیں بتاتا، تجھے پتا نہیں کہ تیرے ماں باپ کے ساتھ کیا گزر رہی ہو۔ جب کسی کو پتا چل جائے نا کہ میری بیٹی فلاں کے ساتھ گئی ہے، پھر میں قسم سے پوچھتا ہوں کیا وہ زمین پہ زندہ رہ سکتا ہے؟ آئیے میرے ملت کے غیور نوجوان، میں تمہیں دعوت فکر دیتا ہوں، یہ قصور کس کا ہے؟ بس صرف یہی ہم ایک دوسرے کو گالی نکالتے رہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے رہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کرتے رہیں۔ میرے اور آپ کے بچوں کی تربیت کس نے کرنی ہے؟ اجے پرانے بابے بیٹھے، میں گلا نالا زیادہ کر دوں نا، یہ سمجھدار زیادہ نے پرانے بابے مانا،
तू गल नहीं करता पे कसम ना पिया। इस वास्ते इन्हों को पूछो उस वक्त बेटी जो बाप कह देता था जबान से बोलना तो बड़ी दूर की बात है। देखा जाओ दुनिया में। मैंने अपनी आंखों से देखा है, बेटी ने कभी यूं सर उठा के भी नहीं देखा था, बस जो मेरे बाप ने कह दिया ये कह दिया। आज तुम वो तसव्वुर नहीं आता है मेरे मुसलमान भाई। कहाँ चला गया हमारा वो इल्म, कहाँ इतना इल्म आ गया, क्या करेंगे इस इल्म को? जिस इल्म से शर्म व हया नहीं आता, जिस इल्म से माँ बाप का अदब और एहतराम नहीं आता, जिस इल्म से माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है, उस इल्म को क्या करना है? मैं कसम से कहता हूँ अनपढ़ रहने दे, लेकिन उसकी आंख में शर्म हया बाकी रह जाए। इल्म ना भी आएगा तो शर्म हया से माँ बाप दुनिया के अंदर भी सुरखरू होगा, आखिरत के अंदर भी सुरखरू हो जाएगा। सोचिए जरा, गौर फिक्र करें मेरे मुसलमान भाई। हम उलझ गए हैं, किस काम में उलझ गए? इस चक्कर में पड़ गए जी बेटी को पढ़ा लें, तनख्वाह अच्छी मिल जाएगी, नौकरी अच्छी होगी, रिश्ता अच्छा हो जाएगा। मुझे बताए तो से ये नौबत कब आएगी? जब तेरी बेटी किसी के साथ फरार हो जाएगी। जो पुराने बुजुर्ग हैं ना, इनके अंदर अकल है, इनके अंदर शऊर है। कसम से कहता हूँ, बात सादा सी समझाने के लिए मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ ताकि मेरे इन बच्चों को ये बात समझ में आ जाए कि बुजुर्गों का क्या मकाम होता है। एक आदमी गया अपने बेटे की रिश्ते के लिए, आगे जो लोग थे उन्होंने शर्त रखी, उन्होंने कहा तेरे बेटे को रिश्ता तो देते हैं, शर्त है कि बारात ना कोई बुढ़ा बाबा ना आवे, सारे नौजवान। बुजुर्गों की बात करो, समझे बुजुर्ग मेरे बेटे, बच्चों को भी कहता हूँ बुजुर्गों का ख्याल करें, ये हमारा सरमाया है। कसम से कहता हूँ, उन्होंने शर्त रखी, शर्त है कि बारात ना कोई बुढ़ा बाबा ना आवे, सारे नौजवान। उन्होंने कहा सामने शर्त मंजूर है। जो जामन लगे उन्होंने एक बुजुर्ग आदमी बुढ़ा बाबा सके मैं ना ले चलो, उसके उन्हें शर्त रखी नहीं आवन, उसके चलो इन्हें ना ले जाओ, मैंने कहा संदूक के बंद करते ले चलो, किथाई तो मैं थोड़े काम आई जा सारा। उन्हें संदूक के बंद किया, ले गए, उन्होंने कोई नहीं पता गया, उन्हें देखा, उन्हें कहा चेक कर लो कोई बाबा तक कोई नहीं बुढ़ा, उन्होंने कहा जी सारी नौजवान ने कोई बुढ़ा कोई। उन्हें कहा जी हूं दसो, उन्हें कहा साड़ी शर्त है केड़ी, हर आदमी एक बकरा खावे, जितने बंदे आए 10 बंदे 10 बकरे ही बकर रहे हैं, भी आयो भी, हर बंदा एक बकरा पूरा खावे, तार रिश्ता दिशा है तो कोई ना दिशा। हूं एक बकरे का गोश्त एक बंदा किवें खावे भाई? परेशान हो गए। उन्हें कहा बाबे नूं नाल ले आंदा ना, उन्होंने पूछिए बोला वो क्या है? चुप करते गए, संदूक दा बूहा खोला, और बाबे नूं गल दसी आए। उन्हें कहा तुसीं, उन्होंने कहा साडी शर्त मंजूर है, लेकिन नाल एक साडी भी शर्त है। आके तुहाडी केड़ी शर्त? उन्होंने कहा शर्त है भाई एक बकरा ज़िबा करना है, वो असी खा लेंगे, तब उस बाद दूसरा ज़िबा करना है, बस तीसरा, जितने बंदे उतने ज़िबा, लेकिन एक मुकम्मल होवे ते ता। ठीक, उन्हें कहा तुसी 100 बंदा हो, एक बकरा ज़िबा करते हैं, एक बोटी भी कोई नहीं आवड़ी माना, एक खा लोगे ना, उन्हें तक दोबारा ज़िबा करेंगे, पकान की हजम हो जाएगा, फिर शुरू कर लगा, फिर शुरू कर लगा। जिस वक्त जाते उन्हें शर्त रखी ना, उन्हें कहा तुहाडे नाल कोई बाबा तो नहीं? तब देखो ना कोई बाबा तो नहीं, उन्हें कहा बाबे ही गल्ला कर सकते हैं, आज दा नौजवान गल नहीं कर सकता। नौजवान के पास इल्म जरूर होगा, 4 काले लफ्ज़ जरूर होंगे, लेकिन तजर्बा जो है वो बुजुर्ग के पास होता है। मेरी मिल्लत के अय्यूर नौजवानों बुजुर्गों में आपसे दरखास्त करता हूँ, हाथ बांध के कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, अपनी बेटियों की अच्छी तरबियत करें, ना पढ़ाएं स्कूल को भी ना पढ़ाएं, उसको शर्म हया का सबक पढ़ा दे। कसम से कहता हूँ, जिस बेटी की आंख में शर्म हया का सबक आ जाए, इल्म आए तब भी ठीक है, ना आए तब भी ठीक है। अगर इल्म आने के बाद शर्म हया खत्म हो गया तो इस इल्म का कोई फायदा नहीं। मेरे हबीब नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सबक क्या दिया था? फरमाया बेटा नहीं कहना, क्योंकि बेटा कहने से अगर किसी और बेटे का दिल टूट गया तो तेरे बेटे मिलने का फायदा क्या होगा? इससे बड़ी दलील मैं क्या पेश करूं? मेरे और आपके प्यारे आका दो आलम अलैहिस्सलाम ईद उल फितर नमाज पढ़ने जा रहे हैं, ईदगाह से पहले रास्ते में बच्चे खेल रहे हैं, एक दूसरे को कहते हैं कि आज मैंने जूता ले लिया, मैंने कपड़े ले लिए। एक बच्चा कहता है काश मेरा पियो हो गया, मैंने जूते लेके दे दिए, काश के मेरा बाप होता मुझे कपड़े लेके देता। मेरे हुजूर ने फरमाया बेटा क्या बात करते हो? हुजूर ये मसला है। मेरे हुजूर ने फरमाया सहाबा नमाज बाद में पढ़ेंगे, बच्चे का ख्याल पहले करेंगे। यार बेटे का ख्याल बाद में करेंगे। हुजूर ने फरमाया बेटा आओ मेरे साथ चलो, मेरे घर में चलो। क्या तू इस बात पे राजी नहीं? आज मोहम्मद तेरा बाप बन गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या तू इस बात पे राजी नहीं है कि आज हसन और हुसैन तेरे भाई बन जाए? क्या तू इस बात पे राजी नहीं फातिमा ज़हरा तेरी बहन बन जाए? मैं कहता हूँ यतीम होने की चस नहीं आ गई। कसम से कहता हूँ जिसको मोहम्मद अरबी जैसा बाप मिल जाए, हसन हुसैन जैसे भाई मिल जाए, बीबी फातिमा ज़हरा जैसी बहन मिल जाए, उससे बड़ा कायनात में खुश नसीब कौन होगा? मेरे नबी ने बता दिया कि दुनिया वालों जरा ज़हन में रख लेना कि अगर नमाज रह जाए तो मसला हल हो सकता है,
عید رہ جائے تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے، لیکن کسی مسلمان کا دل نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ سبق یاد کر کے جائیں، صرف یہ نہ سمجھے کہ ہم لنگر کھانے کے لیے آئے، وہ تو مل ہی جائے گا، یہ روحانی لنگر لے کے جائیں، حضور کا پیغام لے کے جائیں، حضور کا میسج لے کے جائیں۔ میرے حضور نے پیغام کیا دیا تھا میری ملت کے بھائیوں؟ میرے حضور کتنی امت سے پیار کرتے ہیں، کتنا مخلوق سے پیار کرتے ہیں، کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں۔ حضور نے تو سکھایا ہی پیار کرنا ہے یار، سبحان اللہ۔ محبت ہی تو سکھائی ہے نا۔ پورا قرآن پڑھ لیں، کہیں حضور نے نفرت کا پیغام دیا ہو، لڑائی جھگڑے کا پیغام دیا ہو؟ قرآن علم سے لے کر والناس تک پڑھ کے حدیث مبارکہ میں جتنا ذخیرہ پڑھ لیں، کتب تواریخ پڑھ لیں، کتب سیب پڑھ لیں، ایک روایت مجھے کو بتا دے میرے حضور نے نفرت کا سبق سکھایا، لڑائی جھگڑے فساد کا سبق سکھایا ہو؟ میرے محبوب نے تو سبق سکھایا ہی پیار کا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ انسان نہیں کہتے؟ کیا کہتے ہیں اپنے آپ کو؟ انسان کہتے ہیں؟ اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ علماء سے پوچھے انسان کا معنی کیا ہے؟ انسان انس سے نکلا ہے، انس کا معنی پیار کرنا ہے، انس کا معنی محبت کرنا ہے۔ انس کے دو مادے ہیں، انسان کے دو مادے، انس بھی ہے، نسیان بھی ہے۔ اگر اس کا معنی انس ہو، اس کا معنی پیار کرنا، محبت کرنا۔ اگر نسیان ہو تو پھر اس کا معنی بھول جانا ہوتا ہے۔ تو بھائی جو انسان ہو محبت نہ کرے، انسان ہو پیار نہ کرے، وہ انسان نہیں، وہ حیوان ہے۔ سبحان اللہ۔ آئیے میں آپ کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، میرے ملت کے غیور نوجوانوں، سبق وہ یاد کرے جو میرے مصطفیٰ کریم نے پڑھایا ہے۔ میں علماء سے بھی ہر جگہ پہ دس بستہ عرض کیا کرتا ہوں، اب اس قوم کو لڑاؤ نہیں، لڑائی بڑی ہو چکی ہے قسم سے کہتا ہے، اب کبھی ان کو اکٹھا بھی کرنے کی کوشش کرنا۔ انگریز تل کے کھلوتا ہے، ایسی مسلمانوں میں مارنا ہی مارنا ہے، کیویں مارنا ہے؟ کہیں مذہب کے نام پہ لڑائی ہے، کہیں ملک کے نام پہ لڑائی ہے، کہیں زبان کے نام پہ لڑائی ہے، کہیں وطن کے نام پہ لڑائی ہے۔ اگلے دن میں مجھے کسی نے نکال کے دی، میں نے کہا فیس بک سے، کیا فیس بک ہوتا ہے نا، مجھے یہ ابھی چلانے نہیں آتی، سیکھ رہا ہوں، میں نے کہا اللہ کر میں نے بھی آ جائے، تو مجھے کہتے بڑا موبائل لے لے، میں کہا نا بھائی ای میں چنگا، ان پڑھ بندہ چنگا میں کہا ایک بندہ نے کوئی ڈرامہ ایک بڑا ہے سادہ دیتا، میں نے بڑا پیارا لگا ہے، ایتھے قبر ہے، ایتھے قبر ہے، کوئی جانتا ہے قبر کے کام لگ کے آتا ہے، وہ بھائیا تو سندھی ہیں، دوبارہ او تو سندھی ہیں، پھر او تو سندھی اگوا کرنے مسلمان اگے جاندے دوئی قبر تے کاندا کیا تھا، تو بلوچی ہیں، تو بلوچی ہیں، او دوجی تیجی واری یہ بات اندر میں مسلمان ہوں، اگے جاندا ہے تو پنجابی ہیں، او تو پنجابی ہیں، پھر کوئی نہیں بات ہے میں مسلمان ہوں، آدھا بھائی بات میں تو آپ ہی جانا اتنے سارے مسلمان ہیں، اتنے تک سندھی تے کو پنجابی آیا بیٹا، او بھائی مسلمان بھی بن جاؤ نا، سندھی پنجابی تو سارے بن گئے، مہاجر سارے بن گئے، لسانیت کی زبان پہ، لسانیت کے نام پہ لڑائی ہو گئی، مذہب کے نام پہ ہو گئی، وطن کے نام پہ ہو گئی، سیاست کے نام پہ لڑائی ہو گئی۔ یار کبھی اپنے آپ کو مسلمان ہی تو سمجھ لیں یار۔ اللہ نے کہنا سونا نہ دیتا ہوگا سماکم، حافظ بیٹھو کوئی نہیں پڑھ دو ہوگا سماکم المسلمین، اللہ نے تھوڑا بڑا پیارا نام رکھا ہے مسلمان، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وَسَمَّاكُمْ، اللہ نے نام رکھا ہے یار، میرا ماں نام نہیں ہے بنایا ہوا، کسی فلسفی اور دانشور کا نہیں ہے، اللہ نے نام رکھا ہے، وَسَمَّاكُمْ الْمُسْلِمِينَ، اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ یار مسلمان کا معنی سلامتی والا ہے یار اس لفظ پہ غور کریں، انسان کا معنی پیار، مسلمان کا معنی سلامتی، مسلمان کا منشور کیا ہے، ماٹو کیا ہے، مونوگرام کیا ہے، ہر کمپنی کا اپنا مونوگرام ہوتا ہے، انگریز کا اپنا ہوگا، عیسائیوں کا اپنا ہوگا، مسلمانوں کا مونوگرام کیا ہے سن لے، جب بھی مسلمان ملے تو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہ مسلمان کا مونوگرام ہے۔ سبحان اللہ۔ سلامتی ہو تم پر یار، آگے سے کہتے ہیں جناب تو نے میرے لیے دعا کی، وعلیکم السلام، اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ اب انگریز کیوں چاہتا ہے کہ انگلش میڈیم سکول بنے، کوئی ٹاٹا، کوئی بائے کوئی بائے یہ بلا یاد کر جائے، اسلام سلام کو چھوڑ دے، انسان کا معنی پیار کرنا، انسان کا معنی محبت کرنا ہے، مسلمون کا معنی سلامتی والا، السلام علیکم مومن کا مونوگرام ہے، اس کا معنی بھی یہ تم پر اللہ کی سلامتی نازل ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ میری باتیں ختم ہو گئی، بس میرے ساتھ وعدہ کریں، کوشش کریں آج کے بعد کسی کی دل آزاری نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، کسی کو گالی نہیں دیں گے، کسی کی ماں بہن کی عزت کو نہیں تکیں گے، کسی کی بیٹی کی عزت کی طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھیں گے۔ میرے ملت کے غیور نوجوان ہر بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ لے، ہر بہن کو اپنی بہن سمجھ لے، ہر ماں کو اپنی ماں سمجھ لے، قسم سے کہتا ہوں اللہ تیری ماں بہن بیٹی کی بھی
عزت کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ یہ اسلام کا وہ ابدی پیغام تھا جو میں نے آپ تک پہنچایا۔ کہیں کمی بیشی ہو گئی اللہ مجھے معاف فرما دے، اگر کسی کلمے سے کسی کی دل آزاری ہو مجھے معاف کر دینا۔ میں نے دین کا پیغام پہنچایا ہے، کوشش کی اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں، لیکن پھر بھی انسانوں غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہم سب کو اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ابھی مفتی صاحب کا خطاب بھی ہوگا، محبت سے تشریف رکھے۔ میں نے ذرا سفر کرنا تھا اس لیے اجازت طلب کی تھی، میں نے کہا میں جلدی واپس چلا جاؤں گا، بڑی محبت